بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات نازک سے نازک ترین اور بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اور ہماری بچیاں بالکل ان باتوں پر کان رکھنے کے لیے اور کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئے دن روزانہ ہماری بچیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں، اور اپنے دھرم کو اور اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ محرومی اور جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو اسلام سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے فضائل، ایمان کے فضائل، اہل ایمان کے فضائل، مسلمانوں کے فضائل انہیں بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ابھی آپ نے سنا ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں کا واقعہ کہ وہاں کی ایک بچی نے کورٹ میرج کیا، اور اس کا بوڑھا باپ 2 گھنٹے تک مسلسل اس کو سمجھاتا رہا۔ حالانکہ وہ لڑکی وہ تھی کہ اس کے والد نے 1 سال قبل اس کا نکاح بھی کر دیا تھا، اس کی رخصتی ہونی تھی، لیکن اس بچی نے، اس نالائق نے وہ قدم اٹھایا کہ ماں باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب بوڑھا باپ 2 گھنٹے تک مسلسل سمجھاتا رہا، لیکن بیٹی نے ایک نہ سنی، اور آخرکار اپنے عاشق کے ساتھ لپٹ گئی اور چمٹ گئی، اور یوں کہنے لگی یہی میری جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ہماری بچیاں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو غیروں کا شکار ہو رہی ہیں، جو غیروں کے ساتھ بچیاں جا رہی ہیں، وہ ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا تو ان کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے، ان کی جان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے ویڈیوز موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری بچیاں ان باتوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آمادہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں، روزانہ وجود پذیر ہو رہے ہیں، روزانہ منظر عام پر آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہماری بچیاں جو مسلمانوں کے گھروں میں پلی ہیں، بڑھی ہیں، نشو نما ہوئی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر، مسلمان کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کر دوسروں کی گود میں جا رہی، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں رہتا کہ ہم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دوسرا مذہب قبول کر لینا، دوسرے مذہب میں چلا جانا، ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر سب کو معلوم ہے، صرف جنت میں جانے کا ایک واحد اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مسلمان اور ایمان والا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو جنت نصیب نہیں ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے۔ اس کے باوجود ہماری بچیاں غیروں کا شکار بنے، یہ ہم سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے والدین کی اور بچیوں کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر دھیان دینا، اور تربیت پر فوکس کرنا، اور تربیت پر خاص طور سے توجہ دینا، یہ انتہائی واجب اور لازم اور ضروری ہے والدین کے لیے۔ ہم لوگوں نے اگر اپنی بچیوں کی پرواہ نہ کی تو آج یہ بچیاں جو اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، خدا کی قسم آنے والے دن اس سے زیادہ خطرناک اور نازک ہوں گے۔ اس لیے مظفر نگر کا جو واقعہ ہوا ہے، انتہائی نازک ترین واقعہ جو بچی گئی ہے، وہ ایسے ہی ضلع مئو اعظم گڑھ میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہم علماء سے، ذمہ داران حضرات سے، مبلغین سے اور واعظین سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی شکل نکالی جائے جو ایسی بچیوں کا
ذہن بنایا جائے، ان کی ذہنی تربیت کی جائے، ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کو راسخ کیا جائے، اسلام کے فضائل ان کے ذہن و دماغ تک پہنچائے جائیں، اور انہیں یہ باور کرایا جائے، انہیں یقین دلایا جائے، اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے، میرے بچیوں اسلام کو چھوڑ کر جاؤ گی کہیں کی نہیں رہو گی، تمہیں کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو مقام اور جو عزت عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم نہ وہ مقام کہیں تمہیں ملے گا، نہ تمہیں کہیں وہ عزت ملے گی۔ اس لیے میری بچیوں اسلام کو چھوڑ کر نہ جاؤ، اسلام کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناکامی مقدر میں کیوں لے کے آ رہی ہو، ہمیشہ کے لیے ناکامی کیوں اپنے آپ مول لے رہی ہو؟ اگر اسلام کو چھوڑتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم محروم ہو جاؤ گی، دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی، اور آنے والی جو زندگی آخرت کی ہے میری بہنوں، میری پیاری ماں بہنوں، میری بہنوں، وہ زندگی بھی تمہاری برباد ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانا اور جلنا پڑے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، خود بھی اسلام کی حفاظت کرو، اپنے اندر اسلام کی حقانیت اور صداقت کو پیدا کرو، اور اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، بہنوں میں جا کے تبلیغ کرو اور انہیں اسلام کی حقانیت سمجھاؤ۔ بہنوں اسلام کو نہ چھوڑنا، اسلام چھوڑ دو گے تو اسلام چھوڑ دینے کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس طرح تربیت کرو، اس طرح انہیں تعلیم دو تاکہ ان کے ذہن و دماغ کھلے اور یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھے کہ اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔